अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी और साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ में शदीद तल्ख़ कलामी हुई है। हनीफ अब्बासी ने कहा कि कसम खाता हूँ आप चोर हैं, आपने गंदम स्कैंडल में पैसे कमाए। अनवारुल हक काकड़ ने कहा फॉर्म 47 की बात की तो नून लीग को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। क्या तबसरा करेंगे, कौन सही है कौन गलत? दोनों सही हैं। दोनों ने सरेआम एक दूसरे के कपड़े उतार के जो अफवाहें थी उनकी तस्दीक कर दी है। और पहले एक बात और मैं आपको अर्ज़ करूं, कहते हैं ना गिव द डेविल इज़ ड्यू। ये हनीफ अब्बासी जो हैं ये बड़ा सीधा लठमार और मुंह फट आदमी है, मुझे पसंद है। इसमें एक ही खामी है कि ये नून लीग में। अच्छा रह गया काकड़, तो शुरू में मुझे बलोच होने की वजह से सच्ची बात है अच्छा लगा, लेकिन फिर जो टाइयाँ सूट में आ गए, यार ये तो कॉम्प्लेक्सेस हमारे आदमी हैं। अच्छा टाइम इनके पास कम था, हाथ इन्होंने मारना था, दिहाड़ी नहीं, दिहाड़ी का टाइम नहीं था। दिहाड़ियाँ तो फिर अगर पता हो कि तसलसल है तो फिर दिहाड़ियाँ लाओ। उन्होंने कहा एक दिहाड़ा लगाओ, दिहाड़ा लगाया। हनीफ अब्बासी बिल्कुल सच्चा है, और इसलिए नहीं कि हनीफ अब्बासी कह रहा है, बात की उसने दो टोक वाजे कि तुम चोर हो और ये चोर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई पागल है जो पॉलिटिक्स में आएगा। वेस्ट में लोग आते हैं ग्लोरी के लिए, तारीख में अपना नाम छोड़ने के लिए, ये आते हैं दिहाड़ियाँ, मतलब डीएनए है, तारीख है पूरी बर्रे सगीर की। अच्छा ये इसका इलाज है, लेकिन यहाँ मुआलिज कोई नहीं। प्रॉब्लम ये है, एक प्रोसीजर है, एक ऑपरेशन है छोटा सा, लेकिन सर्जन कोई नहीं। ये इस कौम की बदनसीबी है। कायद के बाद कोई बंदे का पुत्र मुझे याद नहीं है, टोपी ड्रमे बहुत हैं। अच्छा ये है क्या, जिन बगयाड़ों की, जिन तेंदुओं की के पेट भर जाते हैं, नीयतें भरती नहीं। अब जो ज़्यादा बसियार खोर होते हैं, जो खाते हुए सोचते नहीं, डंगरों की तरह खाने वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए कुछ सालों से एक प्रोसीजर है, एक सर्जरी है छोटी सी, जिसे कहते हैं टमी टक। वो क्या है? वो है कि चीर फाड़ करने के बाद ऐसे बसियार खोरों और आदम खोरों के मैदे काट दिए जाते हैं, काट के छोटे कर दिए जाते हैं। फिर वो खंजीरों की तरह खाना भी चाहे तो नहीं खा सकता, क्योंकि मैदा छोटा हो चुका है। पाकिस्तान में इस प्रोसीजर की ज़रूरत है। 33 साल हो गए, अल्लाह मौत से पहले मंजर दिखा दे तो क्या ही बात है, वरना खैर है, कोई नहीं, ऐसे भी ठीक है। हमने अपने हिस्से का काम कर दिया। ये जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है सियासतदानों की, जिसमें मेरा ख्याल है कि हार्डली 2% लोग ऑनरेबल होंगे डेफिनेटली, बाकी सबके टमी टक, इनके मैदे काटो और मेरे मशवरे को सिंबॉलिक समझो। लेकिन हमारे नसीब में कोई मुस्तफ़ा कमाल पाशा है नहीं। बहुत अच्छा है, दोनों ने हर वो बात जो मुतनाज़े समझी जाती थी उसका टंटा ही मुका दिया। उसने जो फॉर्म्स का ताना दिया, देखो ना ज़रा, हनीफ अब्बासी ने ठीक बात की, वो निचली तरीन सतह पे चला गया। हालांकि बेसिकली क्या किया आपसे, साबिक वजीर आजम ने मौजूदा इलेक्शंस की अंतड़ियां निकाल के चौक पे फेंक दी। जो कभी प्लान था शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी के हवाले से, तो उसने कर दिया। इस इलेक्शन पे इससे बड़ा तबसरा मुमकिन नहीं। जो गुस्से इश्तियाल के आलम में, काकड़ साहब, हमारे बचपन में एक ड्रामा होता था टीवी पे, किट किट कहें कड़ाकड़ किट कहें, मेरा काकड़ काम आ गया। ठीक है, टूथपिक का भी एक इस्तेमाल होता है। जिंदगी बड़ी दिलचस्प चीज़ है। काकड़ ने सारे राज फाश कर दिए, सारे भेद खोल दिए, सारा गंदा कपड़ा चौक में ला के उसने हनीफ अब्बासी के आगे रख दिया, और बज़रिया हनीफ अब्बासी अवाम तक भी पहुंच गया। सुभान अल्लाह, एक्सेलेंट, मज़ा आ गया आज।
پہلا سوال یہ آپ کا ادروائز منحوس قسم کا ہی ہوتا ہے، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ قوم کے مسئلے حل ہو گئے، جس کی موجودگی میں ہوا وہ گواہی دے رہا ہے۔ عالم دیکھو اس بندے کا، لیول دیکھو، لائلٹی بھی کوئی نہیں کہ تو پی جا بیچتی، دیہڑا تھا تو لایا، فارغ ہوتے ہی کیا مانگا اس نے؟ مجھے سٹاف دو، مجھے بلٹ پروف گاڑی دو، یہ اوقاتیں ہیں ان کی۔ آگے چلو، کمال ہو گیا، بہت اعلیٰ۔ جی حسن صاحب، یہ تو سٹارٹر تھا، پر اصل بڑی خبر کی طرف اب آتے ہیں۔ تاریخ رقم ہو گئی ہے، پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پر روانہ ہو گیا ہے۔ پاکستان چاند پر سیٹلائٹ بھیجنے والا چھٹا ملک بن گیا۔ آئی کیو قمر کا ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ چین اور اسپارکو کے اشتراک سے تیار کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مبارکباد دی، کہا قوم کو فخر ہے، پاک چین دوستی خلاؤں تک پہنچ گئی۔ آپ نے ہمیشہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت پر سب سے زیادہ زور دیا۔ خلاؤں کو تسخیر کرنے کا دیرینہ خواب پورا ہونے پر یقیناً آپ بھی خوش ہوں گے حسن صاحب۔ میں خوش خچ نہیں ہوتا، میں کو بے وقوف نہیں ہوں۔ جب یہ قوم کو بے وقوف بنا رہے تھے، ایٹمی طاقت بن گئے، تو میں نے لگاتار لکھا ہوش کرو، پاکستان بننے سے کئی سال پہلے وہ استعمال ہو چکا اور اس سے بہت پہلے بن چکا تھا۔ تم نے ایک چیز بنا لی۔ اچھا، اس پہ ایک بہت تاریخی واقعہ سنو۔ میرے وہ دوست بہت قریبی ڈاکٹر مجاہد کامران، وہ دو دفعہ وائس چانسلر رہے ہیں اس کے پنجاب یونیورسٹی کے۔ میں سنڈیکیٹ کا ممبر تھا، انہوں نے گھر میں وہ کھانے وانے پہ اکٹھے ہوئے، میں اندر ہوا بیٹھا ہوا، سامنے ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ میں آئی فیلٹ سلائٹلی امبیرسڈ کہ یار میں کہتا ہوں کیا، اور مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی وہ پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ نہیں، ان کا ارینجمنٹ تھا، تصویر میں وہ کیمرہ لے کے گیا تھا، وہ پڑھی ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ حسن صاحب میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، یو آر دا فرسٹ مین ان دس کنٹری جس نے یہ بات کی اور 100% صحیح کی ہے۔ ہمارا کمال صرف اتنا ہے کہ ہم نے بدترین اور نامساعد ترین حالات میں ایٹم بم بنایا۔ باقی جو بات آپ نے کی ہے وہ تو حقائق ہے، یہ لوگوں کو بہت بے وقوف بناتے ہیں۔ وہ ادھر پھدک رہے ہیں، او بھائی، ہیروشیما ناگاساکی، ایک بم کا نام تھا لٹل بوائے، دوسرے کا نام تھا فیٹ مین، ڈھیر لگے پڑے ہیں ہائیڈروجن بم، لیکن نہیں، یہ قوم کو۔ اچھا، اب یہ جب میں نے یہ خبر پڑھی تو مجھے بچپن میں ایک شعر یاد آیا۔ وہ ہمارے ہیں ڈیبیٹس، اردو ڈیبیٹنگ میں نا وہ بہت استعمال ہوتا تھا۔ شعر سنو، پتہ نہیں کتنے سالوں بعد یاد آیا۔ بہتر ہے مہو مہر پہ ڈھالو نہ کمندیں، انسان کی خبر لو کہ جو دم توڑ رہا ہے۔ ایک ترجیحات کی تمیز نہیں ہے، رانجے راضی کرتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، لوگوں کی دموں میں نمدے کستے ہیں۔ اور بات سنو، چودھری جب جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی کمی، کوئی منشی وغیرہ ہوتا ہے، چودھری چاہے 4 گھر چھوڑ کے جائے۔ اب چائنا دیکھو، بات سنو، 1 اکتوبر 1949 آزاد ہوا۔ چائنا پاکستان سے 774 دن بعد آزاد ہوا۔ چاند چوند چھوڑو، یہ رجیاں دیاں گلاں نے۔ چائنا مطلب سپر پاور کے ساتھ اب نیک ٹو نیک جا رہا ہے، وہ تو کرے اس طرح کے نخرے۔ ایک سونی تو ستی اٹھی تے تھے، چیچک دی ماری، بھوک دی ماری۔ بھائی پہلے اپنے زمینی حالات ٹھیک کرو۔ بات سنو، اس سونی دھرتی پہ کہ چاند کو گرہن لگا ہوا ہے، چائنیز تو وہاں جا کے اپنی گریٹ وال آف چائنا کا نظارہ کریں گے، تم یہاں کسانوں کا احتجاج دیکھو گے، نان بھائیوں کے دھرنے دیکھو گے، گرفتاریاں دیکھو گے، پولیس کی وردیاں دیکھو گے، رشوت دیکھو گے، اربوں خربوں جو کھایا گیا گندم کی امپورٹ میں وہ دیکھو گے۔ یہ لوگوں کو جھنجھنے اور کھلونے دینے والی بات ہے۔ ایٹم بم واز آور ریکوائرمنٹ۔ ایک اتنا ہوسٹائل پڑوسی ہونے کے ناطے، لیکن اس پہ بھی میں نے کہا نہ، ہمارا لکھنے پڑھنے والوں کا اور خاص طور پہ سیاستدانوں کا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا۔ یہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جیسے پہلی باری تسی بنایا ہے ایٹم بم، ایویں۔ اور لوگ کیسے ہیں یہاں؟
ایک کو پاگل آیا تھا فراڈیا چند سال پہلے, سارا پاکستان جانتا ہے, میں پانی سے کار چلا رہا ہوں, وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی بیوقوف بن گئے, ان کے ساتھ بڑے وہ پروگرام کرنے شروع کر دیے. یار ہم عقلی طور پہ بہت مطلب چھوڑو, اب نان بھائیوں کی گرفتاریاں دیکھیں گے, یہ جہاں پہ چوریاں ڈاکے دیکھیں گے, بے روزگار نشے کرتے ہوئے بچے یہ دیکھنے جائیں گے جہاں پہ. او بھائی واری واری ہولی ہولی پاویں جینیس بھی ہو, انہیں پہلے اسکول جانا ہوں ہے, ڈائریکٹ کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملتا. اپنی ترجیحات درست کرو. لیکن یہ دیہڑی دار سے لوگ ہیں, گندم سکینڈل بے کچھ ہی کرنا ہوں انہوں نے. ٹھیک ہے حسن صاحب, اب کچھ بات گندم سکینڈل کے حوالے سے کر لیتے ہیں. اخباری خبر کے مطابق نون لیگ کے قائد نواز شریف نے گندم سکینڈل میں وزیر اعظم شہباز شریف کو طلب کر لیا ہے. امکان ہے پیر کو وزیر اعظم شہباز شریف نواز شریف کو رپورٹ پیش کریں گے. نواز شریف نے کہا گندم کا بحران پیدا کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا. کیا تبصرہ کریں گے؟ تو نہیں چھوڑا جائے گا تو کیا کیا جائے گا بتائیں. کھرا کہیں اور ہی پہنچ گیا پھر کیا ہوگا, اور پھر کس کیپیسٹی میں. ابھی تو وہ دوبارہ صدر بھی نہیں بنے مسلم لیگ کے. یہ جو بات ہے نا کہ یہ سارا ایک ہی خاندان ہے, کچھ بھی نہیں. یہ دس کنٹری از بینگ ٹریٹڈ ایز اے فیملی افیئر. اس کے بھیانک نتائج آ رہے ہیں, لیکن اس کے آ چکے ہیں, بات سمجھ میں نہیں آتی. طالبات جو کوئی بھی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان دا وزیر اعظم ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. فضول بات ہے, ایک ٹوپی ڈرامہ ہے کہ جا ان کو چھوڑیں گے نہیں. اچھا نہیں چھوڑو گے, میں دیکھتا ہوں نہیں چھوڑتے. یہ سادہ کام نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کی خباستوں کا نتیجہ. دیکھو دیر آر سو مینی ادر کراپس جو زیادہ قیمتی ہیں, ان کا کبھی سکینڈل نہیں آتا. یہ گندم کا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں گورنمنٹ ہر چیز گل سڑ گئی, برباد ہو گئی, ہر جگہ بوتھا اٹھا کے پہنچ جاتے ہیں, سنبھالا ان سے جاتا کچھ نہیں. مجھے بتاؤ باقی جو کراپس ہیں بے شمار اس ملک میں, کبھی ان کا رولا سنا؟ گندم کا رولا سنتے ہیں, کہنے کو زرعی ملک. حسن صاحب دوسری طرف ندیم افضل چند نے ایک ٹی وی انٹرویو میں گندم سکینڈل کو تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل قرار دیتے ہوئے کہا کہ حصہ دیے بغیر تقریباً 1700 ارب روپے کا ٹیکہ کسی کو کون لگانے دیتا ہے. یعنی وہ حصہ نہ دے اور ٹیکہ لگنے دے, ورنہ ابھی تک حبیب جالب کی نظمیں پڑھنے والے انقلابی سامنے آ چکے ہوتے. چند صاحب کا اشارہ کس طرف ہے؟ سبحان اللہ. اوے چاند پہ نہ جاؤ, چاند کی سن لو. تھوڑا تھوڑا چند دیکھے آپ, بہت رہ گیا کٹان دے اولے. اے چند دی سن لو, اس پہ غور کرو. 1700 ارب کا ٹیکہ کون لگانے دیتا ہے؟ ایک کلا کاکڑ تو نہیں کہیں کر گیا ہونا, دور تک جائے گی. میں نے پچھلے میں ہنٹ دیا تھا کہ کھرا پتہ نہیں کہاں تک چلا جائے. سمجھ آئی بات؟ اچھا میں اشارہ میری طرف تو ہو نہیں سکتا, میں تو نہیں حبیب جالب دیاں نظمہ نظمہ. بہرحال کاکڑ لیں کڑک کے کٹ دیتے, بھائی مزہ آ گیا. اسے کہتے ہیں سیاست, اسے کہتے ہیں جمہوریت, اسے کہتے ہیں جمہوریہ, اسے کہتے ہیں پاکستان. پہنچاؤ اس کو, ایک ہفتہ نہیں لگتا. لٹکائیں. ایک قتل کا کیس اسلام آباد میں چل رہا ہے, چونکہ انفلوئنشل فیملی ہے. ایک لاہور میں چل رہا ہے, وہ خاندان ہی پورا کھا گیا وہ لونڈا. کدھر ہے؟ آہستہ 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 اس کو نا فیڈ آؤٹ ہونے دے رہے ہیں کہ جب لوگ بھول بھال جائیں گے, اس ویلے چپ کر کے VVIP چور ڈکیت قاتل نکل جائیں گے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں حسن صاحب. سابق وزیر KP کے سردار مہتاب عباسی نے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ گزشتہ انتخابات سے نون لیگ چھوڑ چکا ہوں. سیاسی فیصلے جب چند افراد کرے تو پھر سیاسی پارٹی نہیں رہتی, لمیٹڈ کمپنی بن جاتی ہے. نواز شریف کے سابق سیکرٹری اور سایہ سمجھے جانے والے آصف کرمانی نے ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ میں 3rd جنریشن مسلم لیگی ہوں, اگر مجھے کوئی شخص نوٹس دے تو میں پھاڑ دوں گا. پھاڑ کے تو کی کریں گا بھائی؟ پھاڑ دیں گا, رول بنا کے ہوتا کی کریں گا تم؟ اگر تو کیانی صاحب نے کہیں یہ سنا پڑھا لکھا ہو, اگر نہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ لڑائی کے بعد یاد آنے والی چپیڑیں اور تھپڑ اور مکے اپنے منہ پہ مارا کرتے ہیں.
जेन्युइन मुस्लिम लीगी होते हुए, आई नो ये थर्ड जनरेशन, ठीक कह रहे हैं वो, मुस्लिम लीगी है, तुमने तो नवाज लीग ज्वाइन की। मुस्लिम लीग तो ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿ ਲਾਵਾਰਸ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, मैं तो बड़ी चंगी है, तो मुस्लिम लीग तो बड़ी अच्छी है, पिंड दे मुंडे नहीं जीण दिंदे। इनका क्या ताल्लुक है मुस्लिम लीग के साथ? इट प्रैक्टिकली डाइड विद कायद आजम मोहम्मद अली जना। तू तो नून लीग ज्वाइन की है, मुस्लिम लीग नहीं। तीन जनरेशन फाड़ दूंगा शोकाज। अच्छा भाई, शोकाज वसूलने वाले पोजीशन में मैंने आपको डाला था क्या? नहीं साहब, फजूल बात है। कौन सी मुस्लिम लीग? इस मुल्क में कोई मुस्लिम लीग नहीं है, थी भी नहीं। इट डाइड विद कायद आजम मोहम्मद अली जना। बाकी ढकोसला फेड आउट हो तो खत्म कब का। एवं जेड़ा चपड़ कनातिया उठदा है वो विच को नून काफ जीम ला के ते अपनी जो जीदा भी दिल कीता उन्हें भी ला लिया नाल मुस्लिम लीग जेड ते फलाना। वो तो जेड कब का हो चुका है। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, गुज़िश्ता हफ्ते के प्रोग्राम में आपसे एक सवाल के जवाब में ये तासुर मिला कि आप पीटीआई और दीगर सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के खिलाफ हैं, इसकी वजाहत करते हैं। नहीं मरियम बेटा, नहीं, ये बिल्कुल इस तरह मुज़ाकरात के खिलाफ मैं कैसे हो सकता हूँ। सिचुएशन है जिस पर मैंने तो और भी बातें की। एक तो उनका अपना सर्वाइवल है, जिनको चोर डाकू कह के और ठीक कह के पीटीआई बनी और इनसे नफरत के नतीजे में बनी, वरना पहले 10 साल 15 साल तो किसी ने इमरान को पूछा नहीं। अब वो इनके साथ बैठ जाए, उसके पल्ले क्या रह जाएगा। हाँ, तो देखो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मुझे ज़ियाउल हक पसंद नहीं, लेकिन उस पर हर इल्ज़ाम लगा लो, वो बदयानत और खान नहीं था। भुट्टो का केस है, उसके एक बंदे पे उंगली नहीं उठा सकते। फरिश्ते थे इन मानों में सारे, हराम नहीं खाते थे, लोगों के हिस्से का रिस्क नहीं खाते थे, कमीशन किकबैक नहीं खाते थे, बाहर जायदादें नहीं बनाते थे। ज़ियाउल हक भी ठीक था। उसके बाद ये कल्चर कौन लाया इस मुल्क में? वो अंधे हो तुम, दौले शाह के चूहे हो, समझ नहीं आई। सहाफत में गंद डाला क्या? पहली बार सुना यार मैं। 73 से मैं इस प्रोफेशन में, 22 साल मेरी उम्र थी जब मैं आया। कभी लिफाफा जर्नलिस्ट का, लिफाफा साफी तो सबूर ही नहीं था। किसने इजाद किया? इंतजामिया बर्बाद की, इस मुल्क की बेड़ा ही गर्क कर दिया, ब्यूरोक्रेसी का, अखलाकी इक़्तिदार का भी बेड़ा गर्क कर दिया। जराइम पेशा पुलिस में भर्ती, 60 के साल के पटवारी, चूंकि हैसियत नहीं थी कोई, बैक बोरो स्टील नहीं जिसे कहते, हर कीमत पे एक वोट बैंक क्रिएट करना था, चाहे पाकिस्तान का जो भी हो जाए। वो इन्होंने किया है। अच्छा, लेकिन स्टिल नून लीग में सारे तो चोर नहीं हैं। इनमें जो अच्छा एलिमेंट है वो पीपल्स पार्टी में भी है, और फरिश्ते सारे पीटीआई में भी नहीं है। 19-20 का फर्क होगा। जहां भी अच्छे लोग होंगे वो आटे में नमक बराबर ही होंगे। नून लीग का नाम आएगा चंद बंदे, पीपल्स पार्टी का नाम आएगा चंद बंदे, पीटीआई का नाम आएगा तब भी चंद बंदे। तो जो उनके चंद अच्छे बंदे हैं उनके साथ बैठ जाओ। सारी मुस्लिम ये नून लीग नहीं, ये नूनिये नहीं, इन पे नो लगाओ, बाकियों को बुला लो। क्योंकि याद रखना, आसिफ जरदारी को इनका एक बहुत ही बिकाऊ लेकिन ज़हीन आदमी था हुसैन हक्कानी, 10% प्रोपेगेंडा। और चूंकि नवाज शरीफ मुल्क को वहां ले जा चुका था जहां बीबी को ये सेल की गई, ये बात शुरू में नहीं था। क्या सेल किया गया कि जी नवाज शरीफ ने खेड़ ही पैसे नहीं बनाती, ज़मीर फरोशी, ज़मीर की खरीदो फरोख्त। ये पहले कभी सुना था? ये क्या हॉर्स ट्रेडिंग और टैटू ट्रेनिंग जो भी होती है। तो ही इज द मैन।
جس نے جیسے کہتے ہیں نا ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دیتی ہے. تو ان میں جو 4 تھے 8 10 کو اچھے ہوں گے, مجھے نہیں پتا, کچھ کا پتا ہے کچھ کا نہیں پتا, پتا کر لو, ان کو ساتھ بٹھا لو. ٹھیک ہے حسن صاحب, کیپٹن صفدر کی بھی بات سن لیتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا وقت ہے. یہ بھی کہا کہ مجھے نون لیگ کا داماد کہہ کر نہ بلایا جائے, اور یہ کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں اکیلے اکیلے ککڑ کھا رہے ہیں. آپ بھی ضرور کچھ کہنا چاہیں گے. جہاد کی بات کی ہے صفدر نے, تو مجھے بتائیں کس دن روانہ ہو رہے ہیں. میں تو امی چول سا آدمی ہوں, میں تو نہیں کر سکتا نا, میری عمر ہے, اور مجھے جہاد کا مطلب ہی پتہ ہے. مجھے اقبال بھی تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہوا ہے. تو کیا مرگ مفاجات پلے نہیں تیلا کر دی پھر میرے جہاد کرو بھائی, کر جاؤ نا, میں رخصت کرنے آؤں گا. اچھا اب رہ گیا جی مجھے نون لیگ کا داماد نہیں, تو بھائی داماد ہی کہنا ہے یا گھر داماد کہہ لیں چلیں, اگر آپ کو لفظ اچھا نہیں لگتا. حالانکہ داماد کا لفظ بڑا عجیب و غریب ہے, یہ دام میں آیا ہوا, اس کو کہتے ہیں داماد. لیکن بہرحال یہ تو زبانی لسانی مسئلہ ہے, یہ اور طرح کی بات ہے. لیکن پھر وہی داماد کو داماد ہی کہنا ہے نا. رہ گیا جہاد تو روانگی کب ہے, میں جناب نو چھڈنا مانگا. باقی رہ گیا اکیلے اکیلے ککڑ پالنا, اندر سے ککڑ نہیں نکلتا. یہ بڑی اصلیتیں کھل کے ایک ایک جملے میں سامنے آ جاتی ہیں. ککڑ کیڑی کستوری ہے, ٹھیک ہے, کیا کستوری ہے ککڑ, چاہے دیسی بھی ہو. چھوڑو حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, پروگرام کا لاسٹ سیگمنٹ ہے. کوئی شعر یا کالا کال سنانے کی بجائے اس کیس کی کہانی سنائے جس کی بنیاد پر معروف صحافی اور کالم نگار مجیب الرحمان شامی نے اپنے کالم میں لکھا کہ سابق اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے عالی شان کالم نگار حسن نثار اور مون ڈائجسٹ کے ایڈیٹر پر کوئٹہ میں کیس کر دیا. یہ کیا واقعہ ہے؟ یار یہ تو میرا خیال ہے بیٹا آپ کی پیدائش سے بھی شاید پہلے کا ہی ہو. شامی صاحب کا یہ کمپلیمنٹ, شامی صاحب بہت خوبصورت بہت اعلیٰ آدمی ہے. ہی از اے ویری وائز مین. دانش ذہانت عام چیز ہے, دانش کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, ان میں ایک نقص ہے, وہ ذہن میں رکھنا, باقی بھی سن لیں. وہ اقربا پروری پہ بہت یقین رکھتے ہیں. تو میں چونکہ ان کے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہوں, تو مجھے انہوں نے عالی شان قرار دے دیا. اللہ ان کا بھلا کرے. رہ گیا کیس تو میں نے ایک زمانے میں, اور میں پریشان تھا. اور کمال دیکھو ہمارا بھی, جب زنجیریں وہ کیا ہتھکڑیاں باندھ کے نواز شریف کو کراچی لے کے گئے تو کیس ویس چل رہا تھا, تو آئی واز اپسیٹ. اللہ پاک وہ بھٹو والی کہیں ہسٹری رپیٹ نہ ہو جائے. میری پریشانی یہ تھی. میں نے ایک اس وقت کا جو اخبار تھا جنگ میں, آئی یوز ٹو رائٹ کالم, میں نے کالم لکھا نواز شریف کے یحییٰ بختیار کہ وہ حماقتیں مت کرو جو یحییٰ بختیار اینڈ کمپنی نے کی تھی. اس کو جھوٹا کیس بھی ہے, سچ سمجھ کے لڑو, تو اس پہ رحم کرو اپنے موکل پہ, یعنی نواز شریف پہ. ریکارڈ پہ ہے. اس نے کیس ٹھوک دیا یحییٰ بختیار نے. 3 سال ذلیل و خوار ہوئے ہیں. ادھر وہ شکیل صاحب, جاوید صاحب, اللہ بخشے, جاوید رحمان, ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ بھی, میں بھی. اور میرا ایک کمال سنو, اتنا مجھے نا ان سارے معاملات سے مجھے چڑ مدت سے, کیا میں یہاں سے جاتا تھا کراچی, ایئرپورٹ بیٹھ کے گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنا بھی ہوتا تھا, وہ اس میں لاؤنج میں انتظار کرنا, ٹرانزٹ میں کوئٹہ. اگلے دن صبح عدالت, اور اسی دن عدالت سے فارغ ہو کے ایئرپورٹ اسلام آباد, اور رات کو کی فلائٹ سے اسلام آباد سے لاہور. 1 رات سے زیادہ باہر نہیں رہتا تھا. اور میں نے وہ جیسے بھگتا ہے میں ہی جانتا ہوں. میرے جیسا سفر چور آدمی ہو تو حرام خور بھی ہو, ٹھیک ہے, سستی کاہلی کا مریض, اس کے لیے بہت بڑی سزا تھی. لیکن بہرحال وہ جان چھٹی ان کے فوت ہونے پہ, اللہ انہیں بخشے, اللہ غریق رحمت کرے. بندے برے نہیں تھے, ان کے منہ کو خون لگا ہوا تھا. انہوں نے اس گروپ سے کیس جیتا تھا, کوئی لندن سے, لمبے چوڑے ان کو پیسے ملے تھے. میرا کالم بہانہ بن گیا, اور اس میں ڈیفامیشن بھی تھا. آئی واز شاکڈ. میں نے کہا ڈیفامیشن کیسے ہو گیا بھائی,
عدالت کی تو کوئی بات نہیں. پتہ لگا کہ انہوں نے عدالت سے یہ فیصلہ لیا ہوا تھا کہ میرے بارے میں کبھی ایک لائن نہیں لکھیں گے. ان لوگوں نے مجھے کبھی بتایا نہیں تھا, تو میں نے انوسینٹلی, مجھے پتہ بھی ہوتا تو شاید میں باز نہ آتا. یہ علیحدہ بات. عنوان تھا نواز شریف کے یا بختیار. جہاں جہاں یہ زیادتی ہوتی ہے وہاں دکھ ہوتا ہے. جی بہت خوب. اسی کے ساتھ حسن صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.